السلام علیکم ناظرین، اپنا واہ پیج کے پلیٹ فارم سے دائم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، موجود ہوں آج ایک بار پھر اپنے شہر واک اینڈ میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں ٹیکسلا واہ کی ایک ایسی آواز جسے آپ فیس بک پر بہت زیادہ پسند کرتے تھے، اور یہ آواز بہت سارے واک اینڈ کے ایسے کریکٹر جن کو آواز کی ضرورت ہوتی تھی فیس بک پہ، غریب کی آواز شائستہ ضیاء میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ان سے بات چیت کریں گے کہ ان کا سوشل میڈیا کا سفر کہاں سے آغاز ہوا اور آج تک کے سفر کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ غریب کی آواز سوشل میڈیا پر ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں، اور بہت زیادہ کام آپ کا فیس بک کے اوپر دیکھا۔ ایک عورت ہونے کے ناطے خاتون بہت کم ہیں اس فیلڈ میں، تو یہ کب اس کا آغاز کیا اور آج تک کے سفر کے بارے میں؟ جی، اس میں دائم یہ ہے کہ یہ سفر تو شاید کچھ تربیت میں ہوتا ہے، کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں، انسان دوسروں کے بارے میں حساس ہوتا ہے۔ یہ تو میں شروع سے ہی ایسی تھی، چاہے میں کسی بھی جگہ پہ رہی ہوں، اسکول میں رہی ہوں، کافی عرصہ میں نے ایز اے ٹیچر کام کیا، وہاں پہ بھی جہاں جہاں دیکھتی تھی میری ضرورت ہے، تو یہ چیزیں تو ایک نیچر کے ساتھ، لیکن اس کو اگر آپ پراپر ایک دیکھیں تو کرونا کے دور میں جو ہے وہ میں نے پراپر اس کو لیا اور جگہ جگہ گئی، لوگوں کے حالات دیکھے اور جہاں ضرورت سمجھی وہاں پہ آواز بلند کی اور وہاں ان کی ضرورت پوری کی۔ تو یہ وہاں سے سٹارٹ لیا، تو اس کے بعد میرے اندر جو چیز پیدا ہوئی کہ نہیں، واقعی یہ مجھے کرنا چاہیے، اور اس طرح سے میں بہت سارے لوگوں کی دعائیں لے سکتی ہوں، اور واقعی ہی میں نے بہت سارے لوگوں کے آنکھوں میں آنسو دیکھے دعا کرتے ہوئے، اور میرے خیال میں میرا ایک ہی ڈائلاگ بھی اکثر میں بولا کرتی ہوں کہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ تو میرے لیے یہ ایک فیلڈ میں رہ کے میں نے یہ ایک پریکٹیکل دیکھا کہ میرے راستے جو ہے وہ میرا رب کس طرح آسان کرتا رہا، تو میں نے اس کو پراپر جو ہے وہ کرونا سے سٹارٹ لیا تھا۔ کرونا سے آپ نے سٹارٹ لیا تھا، اور ابھی تک بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ناظرین بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا کیا خدمات تھیں ان کے اوپر اگر ایک ہلکی سی نظر ڈالیں تو جو آپ نے کی، جس طرح وہ نوآباد پل کے نیچے ایک خاتون کا واقعہ تھا اور بہت سارے واقعات، تو ایک نظر ہم آپ کی زبانی اس کے اوپر ڈالنا چاہیں گے۔ جی، کرونا میں سٹارٹ لیا تھا میں نے راشن سے، جو لوگوں کے گھروں میں نے اس ٹائم راشن ضرورت تھا، کیونکہ ہمارے سارے گیٹ بند ہو چکے تھے، جو رکشہ ڈرائیورز تھے یا اس طرح کے لوگ تھے ان کے گھروں میں کھانے پینے کی جو ہے وہ کمی آنا شروع ہوئی تھی، تو اس طرح کی چیزیں وہاں سے میں نے راشن سے سٹارٹ لیا تھا۔ لیکن پھر مجھے جیسے جیسے بتایا جاتا تھا فلاں جگہ پہ اگر آپ وزٹ کریں، دیکھیں، وہاں پہ آپ کی ضرورت ہے، تو وہاں پہ ایک مینوں کی کہانی جو کہ میرے ٹیکسلا واہ کے لیے بہت سارے لوگوں نے اس کو میری لائیو ویڈیوز میں مجھے دیکھتے رہے کہ میں وہاں گھنٹوں بیٹھتی تھی اور اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی، اس کے ناخن صاف کرتی تھی، اس کو نہلاتی تھی، اس کے کپڑے چینج کرتی تھی۔ اس میں نے اپنے لیے اپنائیت پیدا کی، کیونکہ وہ ایک ٹوٹلی ذہنی مریضہ تھی جو کسی کو بھی وہ اپنا نہیں سمجھتی تھی، تو اس پہ پوری تحقیقات کی، ایک لوگوں سے مدد مانگی کہ اس کو کون جانتا ہے، مجھے اس کی ہسٹری چاہیے، اور پھر اس کے گاؤں تک جانا، پھر اس کا علاج کروانا، اور پھر ہاسپٹل سے اس کو عیدھی تک پہنچانا۔ تو یہ پھر مجھے بہت اس میں محنت تو لگی، لوگوں نے مجھے پاگل تو کہا کہ آپ ایک پاگل خاتون ہیں، شاید یہ آپ نہیں کر سکتی، کہ یہ 17 سال سے روڈوں پہ ہے تو آپ اس کو کیسے کر سکتی ہیں۔ لیکن الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ نیک نیت ہے، آپ کا ارادہ ٹھیک ہے، آپ کا رب پہ بھروسہ ہے کہ میں کر لوں گی، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، اس آسرے پہ وہ میں کامیاب ہوئی الحمدللہ۔ اس کے بعد مینوں کی کہانی کے بعد زینوں کی کہانی، ایک زینت نامی عورت جو کہ اس کے سامنے سیف اللہ ہوٹل کے سامنے تھیں، اور اس کو کیڑے پڑ گئے تھے اور اس طرح کی مسئلے میں نے اس کو دیکھا، تو وہ میرے لیے آسان اس لیے ہو گیا تھا، ایک میں مشکل کام کر چکی تھی تو وہ میرے لیے آسان ہو گیا تھا کہ اس کو میں نے، ایک تو سرائکی ہونے کی وجہ سے میں خود سرائکی اسپیکنگ ہوں، تو وہ عورت سرائکی اس کو میری بات جلدی سمجھ آنے لگی، اور الحمدللہ وہ کیس بھی میرا اسی طرح کامیاب ہوا۔ تو اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے کرتے میرے اندر یہ پیدا ہوا کہ نہیں، ہر جگہ جانا چاہیے جہاں پہ بھی میں کام کر سکتی ہوں۔ تو اب یہ ہے کہ کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے، کسی کو خدا نہ خواستہ اچانک کسی کو کتے نے کاٹ لیا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ میں مدد مانگتی ہوں کہ جی اس کو ہاسپٹل، اب ایک بندے کی جیب میں 500 روپیہ ہے تو وہ کیسے گاڑی کرے گا، وہ کیسے پہنچے گا وہاں پہ، تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ میری آواز سنی جاتی ہے اور مجھے سپورٹ کیا جاتا ہے اور مجھے کامیابی ملتی ہے۔
اور شاید اس پہ میری پریکٹیکلی جو محنت ہے وہ رنگ لے آتی ہے، اور کچھ لوگوں کا ٹرسٹ بھی ہے میرے پہ کہ میری کام پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں اور وہ مدد فراہم کرتے ہیں مجھے۔ اچھا، آپ نے مدد کا ذکر کیا، تو یہ سارے کام جو چل رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کو ڈونیشن کے ذریعے فائنینشیل سپورٹ، ڈونیشنز وغیرہ آ رہی ہوتی ہیں، اس سے چل رہے ہوتے ہیں، یا اپنی مدد آپ کے تحت؟ نہیں، اس میں کچھ تو میں اپنی مدد آپ کے تحت بھی کرتی ہوں، یعنی کہ میں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ میرے پاس اس وقت 5,000 ہے تو یہ میرا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اگر راہ چلتے کسی کو ضرورت ہے تو وہ اس کی مدد کے لیے بھی یوز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو ہے مدد کے حوالے سے جو آپ ڈونیشن کی بات کرتے ہیں، تو ڈونیشن مجھے یوں تو نہیں، جیسے اب کرونا میں واقعی میرے پاس ڈونیشن آتی رہی تھی کیونکہ وہ میرا کام دیکھا جا رہا تھا، اسی طریقے سے یہ جو دوسرے کام ہیں راشن کی صورت میں لوگوں سے اپیل بھی کرتی ہوں تاکہ ہم اور کچھ نہیں تو کسی ایسے گھر میں جہاں پہ بچوں کا دودھ نہیں ہے یا بچوں کے لیے کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے یا ایک مریض ہے اس کی میڈیسن نہیں ہے، تو اس کے لیے میں اپیل کرتی ہوں۔ تو اس میں مجھے سیاسی اور سماجی حوالے سے کافی لوگ سپورٹ کرتے ہیں اس میں، میں سمجھ، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ وہیں سے مدد آتی ہے وہیں جاتی ہے، وہ میرے پاس ڈونیشن نہیں آتی، میں اس کو کوشش کرتی ہوں، یعنی میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر مجھے کوئی سپورٹ کر رہا ہے تو میں یہ کہتی ہوں یہ ایڈریس ہے، یہ نمبر ہے، آپ وہاں پہ یہ سلسلہ کرتے ہیں۔ تو اس میں جیسے اب میں یہاں پہ چند نام لینا چاہوں گی کہ جیسے اب راجہ حبیب صاحب ہیں سپنا کلاتھ سے، اسی طریقے سے عثمان گل صاحب ہیں، یا اسی طریقے سے ہمارے ہاسپٹل سے شاہد نواز صاحب ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، آئی وی اسکول سے ہیں مدثر صاحب ہیں جو مجھے پراپر سپورٹ کرتے ہیں۔ زین شاہ اس سے پہلے جو ہے وہ زین شاہ کا بھی نام لینا چاہوں گی کہ جو مجھے پراپر راشن کی صورت میں مجھے سپورٹ کرتے رہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ میں اسی طرح سے کرتی ہوں، ہاں جی فلان جگہ پہ آپ جائیں، وہاں سے راشن ریسیو کریں، اور وہ میرا بندہ وہاں سے راشن یا پیسے یا جس طرح کی امداد، یعنی یہ میرا کام ٹرسٹ جو میرا بنا وہ اس طرح سے ہے۔ بہت زبردست، ماشاء اللہ۔ ہم آپ نے بھی ذکر کیا، اکثر واکنڈ کے ہر ایونٹس کے اوپر آپ کو بھی دیکھتے تھے، کوئی احتجاج چل رہا ہے، کوئی ریلی چل رہی ہے، فلاح و بہبود کے کام ہے، ہر جگہ پہ غریب کی آواز شائستہ ضیاء ہمیں نظر آ رہی ہوتی تھی۔ ہمارے لیے یہ کام کرنا آسان ہوتا ہے، ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ٹریولنگ میں اور دوسرے معاملات میں۔ خاتون عورت ہونے کے ناطے آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی، اس میں مجھے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، جیسے کہ اب میرے پاس گاڑی نہیں ہے یا میں اس کو پرائیویٹ طریقے سے جاؤں گی، تو جو میں ڈرائیو کر رہی ہوتی ہوں وہ میں اپنی پاکٹ سے کر رہی ہوتی ہوں، جہاں پہ بھی جا رہی ہوتی ہوں۔ اب وہ سلسلہ بھی نہیں ہے کہ میرے پاس گاڑی کا، میں یہ بھی کسی سے سپورٹ نہیں مانگتی کہ ہاں میں فلان جگہ پہ آنا چاہ رہی ہوں تو آپ گاڑی بھیجوائیں، یہ کام بھی نہیں کرتی، کیونکہ خاتون ہونے کے ناطے میں اپنے لیے یہ بہتر نہیں سمجھتی۔ تو میں زیادہ تر کوشش کرتی ہوں کہ میں خود سے پہنچوں، اور ٹائم کی بھی پابند ہوں، میں ٹائم پہ جاتی ہوں۔ تو یہ مشکلات مجھے رہتی ہیں، اور لیکن اس پہ میری پاکٹ پہ ضرور دباؤ پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ پھر وہی بات ہے کہ مینیج کر لیتی ہوں، اور سمجھتی ہوں لوگوں کی دعائیں ہیں میرے ساتھ۔ اچھا، اس کو اب ہم ٹاپک کو تھوڑا سا کلوز کرنے کی طرف آئیں تو میں کہوں گا کہ ایک طویل عرصے سے یا 2-4 مہینوں سے غریب کی آواز شائستہ ضیاء ہمیں سوشل میڈیا پر نظر نہیں آ رہی۔ کوئی مصروفیات ہیں یا کوئی مسائل ہیں جن کی وجہ سے یہ کام رک گیا ہے، اور آگے فردر پائپ لائن میں کیا چیزیں ہیں؟ مزید یہ کام کا سلسلہ چلے گا یا موجودہ صورتحال کی طرح رکا رہے گا؟ اچھا دائم، اس میں یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسائل، تو واقعی میں مسائل کا شکار رہی، اور ظاہر ہے فیلڈ میں رہ کے بہت سارے مسئلے پیش آتے ہیں، اور ان مسئلوں میں میں یہ تو نہیں کہوں گی فلاں 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 مسئلہ، لیکن جو بھی مسائل ہیں الحمدللہ میں نے اپنے طریقے سے اس کو صحیح کیا یا ہینڈل کیا۔ جو میں نے بریک لیا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ میں تھوڑا عرصہ جو تھی اپنی مصروفیت کی بنا پر یا کچھ مسائل کی وجہ سے تھوڑا سا اس سے دور رہی، ریسٹ لیا میں نے، لیکن میں نے اپنی غریب کی آواز کو بند نہیں کیا۔ میرا یہ پلیٹ فارم ہمیشہ سے ہے، رہے گا، اور اس سے ابھی بھی میں لوگوں کی مدد کر رہی ہوں، جاتی ہوں، اور راشن کی صورت میں یا امداد کی صورت میں، اور مزید بھی میرا جو پلان ہے وہ غریب کی آواز، یعنی کہ ٹیکسلا کی بیٹی، جو میری آئی ڈی بھی ہے فیس بک پہ، تو ٹیکسلا کی بیٹی ہوں، تو ٹیکسلا کی بیٹی بن کر میں چاہے وہ زیادہ میرا جو ہے ٹاپک بزرگ ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ ہمارے باپ کی جگہ پہ جتنے بھی بزرگ ہوتے ہیں، تو میری توجہ ان کی طرف زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ شاید مدد ہمارے جیسے لوگوں سے پیار چاہتے ہیں، وقت چاہتے ہیں یا مدد چاہتے ہیں، تو میں ان کو ٹائم دینا چاہوں گی، اور انشاءاللہ میرا جو پروگرام آپ کہہ رہے ہیں کہ کس طرف ہے،
پلان تو میرے بہت بڑے بڑے ہیں، اللہ کرے کہ مجھے اگر اتنا وقت مل جاتا ہے تو میں یہاں بزرگوں کے لیے جو ہے وہ ایک ہاؤس اس طرح کا ارینج کرنا چاہوں گی، جہاں پہ یہ جیسے میں نے مینو کی کہانی کا ذکر کیا، جو روڈوں پہ لوگ ہیں، اولڈ ایج ہوم. ہاں اولڈ ہے، کیونکہ یہاں نہیں ہے، مجھے اسلام آباد جانا پڑتا تھا، جب بھی میں نے ان کو چھوڑا تو وہاں پہ چھوڑا، تو یہ میں چاہوں گی کہ ہمارے واقعہ میں اللہ تعالیٰ مجھے اس طریقے کی توفیق دے دے اور بہت زبردست. آخر میں واقعینڈ کی عوام کو، اہلِ واقعینڈ کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ جی میرا یہی پیغام ہے کہ جو ہم لوگ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، یا جو ہم خود سہولت ہے ہمارے پاس، اگر ہم تھوڑا سا خیال رکھیں دوسروں کا بھی، اور وہی چیزیں ہم دوسروں کو بھی دیں، اور تھوڑا سا حصہ اگر اس میں سے نکالتے رہیں اور دوسروں کا خیال، میں یہ نہیں کہتی کہ یہاں پہ غریب کی آواز بن کے ہی، جو آپ کے ارد گرد میں جہاں پہ بھی آپ سمجھتے ہیں، جہاں پہ بھی آپ کا دل کرتا ہے، لیکن ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے لیے حساس ہونا پڑتا ہے. اگر آپ کے دل میں حساسیت ہے، جذبہ ہے، تو یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کو بھی ہم خوشیاں دے سکتے ہیں، ان کی دعائیں لے سکتے ہیں، اور ان کی خوشیوں اور دعاؤں سے ہم اپنی زندگی آسان کر سکتے ہیں. بہت شکریہ شائستہ ضیاء آپ کا. اللہ پاک آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے. میرے ساتھ موجود تھیں غریب کی آواز شائستہ ضیاء، جو واقعینڈ میں مختلف سوشل ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں. آپ ان کی ایکٹیویٹیز کو واقعینڈ میں سوشل میڈیا پہ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. کیمرہ مین ایکٹیو وائز کے ساتھ دائم بھٹی، واقعینڈ.